اتنی بھاری نفری کیوں آئی؟ ایک سوال ہے نا، کیوں آئی؟ کیونکہ یہاں پہ ایک شرپس عناصر گنڈے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کی انکم 4 سے 5 کروڑ روپے مہینے کی ہوتی تھی، اب وہاں 50 لاکھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ کیا بتاتا ہے کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی؟ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون حیدرآباد۔ ہم لوگ آج پھر اسرا یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس نئے وائس چانسلر جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے گفتگو کریں گے۔ سر، ایک الزام ہے کہ رات کے اندھیرے میں کورٹ کا آرڈر تھا، آپ لیگلی تھے، آپ دن میں آ کر یہ امپلیمنٹ کروا سکتے تھے، رات کے اندھیرے میں آ کر ایسی کیا پریشانی تھی کہ جب کوئی نہیں تھا اور آپ نے ٹیک آف کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ ہم نے کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں، ریاست کا ایک عمل ہے، پولیس ریاست کا ایک حصہ ہے۔ پولیس جب بھی کارروائی کرنا چاہے ان کے اپنے لاجسٹک ریزنس کے حساب سے انہوں نے ایک ٹائم منتخب کیا ہوگا اس کا۔ ہمیں تو سچ میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ رات کو ایکٹیویٹی ہونے والی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ پولیس، جیسے آپ کو بھی پتہ چلا کہ پولیس یہاں پہنچ گئی، تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہم یہیں پہ رہتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ پولیس پہنچ گئی وہاں پہ، تو پھر ہم نے بھی جو ہے نا لا انفورسمنٹ سے بات کرنا کی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی واقعہ تو وغیرہ نہیں ہوا، جیسے پہلے بھی کچھ واقعے ہوئے تو ہم نے کہا تھا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو آپ نے جو کمپلینٹ کی تھی اور یہ جو آپ کے کورٹ کے آرڈرس تھے، کیونکہ ٹیوزڈے کو ہمارا کل کیس ہے، تو پولیس نے اس سے پہلے ان کو، کیونکہ اگر یہ کچھ نہیں کرتے تو کل ان پہ کنٹیمپٹ کا کیس چلنا، تو پولیس نے اپنے طرف سے ایک حرکت کی، تو بتایا کہ بھائی ہم نے یہ حرکت، ہم کیمپس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کی سیکیورٹی، اور ہم نے کہا کہ ہم آ سکتے ہیں ابھی؟ انہوں نے کہا ہاں بھلے آپ آ جائیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی چل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا یہ ڈیلے بھی کیوں کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں کبھی فون کال اس کی آ گئی اس کی آ گئی، کام رک نہ جائے۔ تو ہم نے کہا بسم اللہ، اگر ہمیں اپورچونیٹی مل رہی ہے اور پولیس کام کر رہی ہے تو ہم آگے کیمپس کے اندر۔ آپ دیکھیں، ہم نے ادارہ 23 ایئرس چلایا، پچھلے 3 سال میں چلایا ہے۔ 23 سال میں اسرا میں آپ مجھے بتائیں گروتھ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی۔ تو ان کے جو الزام ہے وہ تو آپ ہمارے کام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، آپ نے اسپتال دیکھی ہے، اس میں آج جس کی انکم 4 سے 5 کروڑ روپے مہینے کی ہوتی تھی، اب وہاں 50 لاکھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ کیا بتاتا ہے کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی؟ مالی ضابط کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی؟ بالکل irregularities ہوئی ہوں گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے تو اس 3 سالوں میں کئی بار ان کے ساتھ بیٹھ کے ریٹن معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں، جن سے یہ مکر گئے ہیں۔ رائٹنگ میں ہمارے پاس پڑی ہوئی چیزیں، لگائے صاحب کے دستخط کیے ہیں ان پہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہماری سوچ یہ نہیں ہے، میں تو ہم ابھی بھی 10 پتار ہونے کے لیے تیار ہے، یہ اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کیونکہ ہم اس ادارے کو ہم نے بنایا ہے، ہم اسے اپنی مالکیت نہیں سمجھتے، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو نرچر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی مثال ہے کہ بھائی ایک سگی ماں ہے، ایک سوتیلی ماں ہے۔ ہمارا اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ سگی ماں والا سلوک رہا ہے، اور ان کا انفارچونیٹلی سوتیلی ماں والا کہ بھائی توڑ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تباہ کر دیں۔ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایوری تھنگ شوڈ بی سویلائزڈ۔ اگر ایسا کوئی کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو اس کے نفاذ کے لیے دیر شوڈ بی نو پولیس۔ سویلائز طریقے سے اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کو چیز چھوڑ کے دوسرے بندے کو دینی چاہیے۔ اتنی بھاری نفری کیوں آئی؟ ایک سوال ہے نا، کیوں آئی؟ کیونکہ یہاں پہ ایک شرپس عناصر گنڈے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے پولیس آئی ہے نا۔ اور سوال یہ کہ انہوں نے کیوں ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے، ہم نے اپروچ بھی کیے بھائی آپ چھوڑ دیں، یہ کر دیں مفاہمت کے ساتھ، آپ پلیز آؤٹ ہو جائیں، آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو انہوں نے تو نہیں چھوڑا۔ تو مطلب ہم نے تو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اب جب نہیں ہوا اور پولیس بھی دیکھے کہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے اور پولیس کے خلاف بھی کنٹینٹ کے کیس ہے، تو پولیس نے اپنا فورس دکھائی۔ پر اتنی بھائی نفری اسی لیے آئی ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم چلا تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اچھا، مجھے آخری سوال یہ بتا دیجیے گا کہ آپ وائس چانسلر کی سیٹ پہ آ چکے ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ اور دوسری جو پوسٹ ابھی بھی ان کے پاس ہی ہیں، تو ادارہ چلانے میں کوئی پریشانی ہو یا ادارہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس بات کا خیال رکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مسئلے مسائل ہوں گے، پر میں آپ کو بتا چلوں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ یونیورسٹی میں ہوتی نہیں ہے، وہ تو کمپنیز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سوال یہ کہ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کہہ لیں کیا بھی کہہ لیں، پر ابھی ہیں بالکل پریشانیاں، پر یہ انتظامی مسئلے ہیں، ہمارے انٹرنل پرابلمس ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ یہ چھوٹی بڑی تکلیفیں یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ آفٹر سم ٹائم یہ چیزیں اسموتھن ہو جائیں گی انشاءاللہ۔